ظاہر ہے ECP کا کوئی جواب یا فیصلہ ابھی تو نہیں آیا، آ ہی جائے گا۔ ہم پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے ہمارا بڑا کیٹیگورک سٹانس ہے، ہم سٹیک ہولڈر ہیں سب سے بڑے اس الیکشن میں، کیونکہ یہ سیٹ آنریبل پرویز ملک صاحب کی رحلت کے بعد خالی ہوئی ہے، اور وہ آپ جانتے ہیں ملک صاحب ہمارے لاہور کے پریزیڈنٹ تھے اور پارٹی کے سینئر لیڈرز میں سے تھے، اور اب اس جگہ پہ پارٹی نے ٹکٹ ان کی اہلیہ محترمہ کو، ہماری بہن شائستہ پرویز ملک صاحبہ کو ایوارڈ کیا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے یہ کانسٹیچوئنسی کلیئر ہے، اور یہاں پہ PTI کی عبرتناک شکست نوشتہ دیوار پہلے سے تھی، لیکن آبویسلی جب ان کے امیدواروں کے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے ہیں تو یقیناً ان کا مورال اور نیچے ہو جائے گا، ڈاؤن ہوگا، اور لوگ پوچھیں گے جن کو کتاب پڑھنی نہیں آتی، جنہیں ریگولیشنز کی سمجھ نہیں ہے، قانون کا پتہ نہیں ہے، آئین کی سمجھ نہیں ہے، وہ کیا لینے آ جاتے ہیں اس کام کے اندر؟ تو یہ سوال گلی گلی کوچے کوچے میں ہوگا۔ سوال یہ بھی ہوگا کہ مہنگائی، بے روزگاری، ابتری، لاقانونیت اور ناانصافی، یہ جو نئے پاکستان میں عمران نے تحفے دیے ہیں لوگوں کو، پیٹرول مہنگا، بجلی مہنگی، لوگوں کا جینا حرام ہو گیا، تو یہ سارے سوال ہوں گے۔ اب یہ فرار طلع جو ہے ڈھونڈ رہے ہیں انتخابات سے، اور بہانہ لگا رہے ہیں کہ ایسے پروٹیسٹ کا جو لاہور سے کم از کم 150-200 کلومیٹر دور وہاں پہ وزیر آباد کے قریب سنا ہے کہ احتجاجی بیٹھے ہوئے ہیں یا موجود ہیں۔ تو اس کا کیا تک ہے کہ آپ کی اتنی بڑی حکومت ہے، پنجاب کروڑوں لوگوں کا صوبہ ہے، لاہور کے 14 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں، اس کے ایک حلقے میں ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، اس کا شیڈول آ چکا ہے۔ اس وقت تک تو TLP کا دھرنا آپ کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ کوئی خیال نہیں آیا لیٹر لکھنے کا، جب تک آپ کے امیدواروں پہ اعتراض جمع نہیں ہوا۔ میں بہت دلیل سے بات کر رہا ہوں، یہ جو ہی آبجیکشن ریز ہوا ہے اگلے دن ان کو یہ خیال آ گیا کہ وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے، تو اب الیکشن ملتوی ہونا چاہیے۔ یہ الیکشن سے بھاگنے کی حکومت اور PTI کی چال ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں پوری قوت کے ساتھ، پوری بآواز بلند، کہ انتخابات کو ملتوی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کرونا کی وبا کے دوران انتخابات ہو سکتے ہیں تو اس سے برے حالات تو نہیں ہیں۔ کرونا پیک پر تھا اور پاکستان میں بائی الیکشنز ہو رہے تھے، لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ تھا، کرونا ہر حلقے میں تھا، کرونا پوچھ کے تو نہیں جاتا تھا کس حلقے میں جانا اور کس حلقے میں نہیں جانا۔ اب جب کہ احتجاج ایک خاص جگہ پہ موجود ہے اور الیکشن 5 دسمبر کو ہے، تو کیا حکومت کا ارادہ ہے کہ وہ اس پروٹیسٹ کو 5 دسمبر تک چاہتے ہیں کہ ہوتا رہے؟ اس کا تو یہی مطلب لگتا ہے۔ تو یا آپ الیکشن سے فرار چاہ رہے ہیں یا شاید آپ کچھ اور چاہ رہے ہیں۔ تو PMLN اس حکومت پنجاب کے موقف کو ریجیکٹ کرتی ہے، اور ہم درخواست کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ ایک ایسا الیکشن جس میں تمام جماعتوں کے امیدوار موجود ہیں، وہ الیکشن ہونا چاہیے شیڈول کے مطابق۔ یہ PTI کا پرابلم ہے کہ وہ اپنا ٹکٹ وہ ڈھول کس کے گلے میں لٹکاتی ہے، یہ اٹ از دیئر پرابلم، یہ پولیٹیکل پارٹی کا مسئلہ ہے، یہ الیکشن کمیشن کا مسئلہ نہیں ہے، اور کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے جس میں الیکشن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہماری ایک استدعا ہے، ہم آپ کے ذریعے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تک پہنچانا چاہ رہے تھے کہ لوگ میدان میں اتر چکے ہیں، الیکشن کا اکھاڑا سج چکا ہے، الیکشن کیمپین شروع ہو چکی ہے۔ اب حکومت یا تو پھر مانے کہ ایسی الیکشن لڑن جوگے نہیں تو ایسی نسنا ہے، مانو نہ اس بات کو، ماننا ہے تو پھر ECP کے پاس نہ جاؤ، سٹیک ہولڈر کے پاس آؤ کہ بھئی ہم نہیں لڑ سکتے، ہم اتنے جوگے نہیں ہیں، کوئی رستہ دو۔ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ بہانے لگا رہے ہیں، اور آپ حکومت پنجاب کو انسٹرومنٹ کے طور پہ یوز کر رہے ہیں۔ اسی طرح وہاں پہ آپ نے پھر وہی حرکت شروع کر دی ہے، خزانے کا منہ کھولا ہے، وہاں ڈیولپمنٹ کروا رہے ہیں۔ 3.5 سال میں آپ نے کھنڈر بنا دیا اس شہر کو اور صوبے کو۔ اب آپ کو یاد آتا ہے جب الیکشن آتا ہے، یہی آپ نے کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں کیا ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا تھا اور اچانک انہوں نے خزانے کا منہ کھولا۔ تو اب یہاں بھی یہی کرتوت کرنے کو جا رہے ہیں، تو یہ الیکشن ہونا چاہیے، اور یہ جھوٹے بہانے اور ہیلے جو ہیں ان کو الیکشن کے شیڈول پہ اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ میں سینئر کونسل ہیں اور ہمارے پارٹی کے لیڈر ہیں نصیر بھٹا صاحب، ان کو یہ اس کی لا پوائنٹس کا پتہ، میں ان سے استدعا کروں گا اور علی پرویز ملک صاحب سے استدعا کروں گا، جو پرویز ملک صاحب کے اور شائستہ پرویز ملک صاحب کے صاحبزادے ہیں اور ہمارے MNA بھی ہیں، کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ پہلے میں بھٹا صاحب سے سمجھنا ہے کہ وہ بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج وہ جو PTI کے دونوں امیدوار تھے ان کے کاغذات مسترد ہو چکے ہیں، اور بیسک وجہ یہ ہے کہ ان کو جو بنیادی قانون ہے، دفعہ 60 ہے الیکشن ایکٹ کی 2017 کی،
اس کی وائلیشن میں انہوں نے پیپر جمع کروائے تھے. اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بھی نامینیشن آئے گا یا جو الیکشن لڑنا چاہے گا اس کو ایک تجویز کنندہ اور ایک تائید کنندہ چاہیے ہوگا. تو چنانچہ یہاں پہ یہ ہوا کہ ان کے پاس کوئی تجویز کنندہ اس حلقے سے NA 133 سے دستیاب نہیں تھا. تو جب ہم نے یہ سوال اٹھایا الیکشن کمیشن کے سامنے اور ریٹرننگ آفیسر کے سامنے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. انہوں نے خود ایک درخواست دے دی کہ جی ہاں ہم نے ایک غلطی سے ایک دوسرا نام لکھ دیا ہے اور ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم اس حلقے سے کوئی اور بندہ دیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے دن NA 133 سے ان کو کوئی پروپوزر تک دستیاب نہ ہوا. تو وہ لوگ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اس حلقے میں جن کے پاس تجویز کنندہ اور تائید کنندہ دونوں نہیں، اور نہ صرف ایک نامینیشن پیپر میں بلکہ اسپاؤزز کے میاں بیوی کے دونوں پیپرز کے اندر. تو یہ تو ایک اندازہ لگائیں ان کی پاپولیرٹی کا. دوسرا یہ ہے کہ وائلیشن تھی سیکشن 60 کی، اور اس کے اوپر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اپنے فیصلے ہیں جن کی ہم نے نظیر وہاں پہ پیش کی، اور الحمدللہ آج بالکل الیکشن ایرینا سے باہر ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ الیکشن میں آئیں اور وہ دیکھیں لوگوں کا کیا ان کے ساتھ احوال ہیں. کیونکہ ابھی خالد سعد رفیق صاحب جو بیان کر رہے تھے کہ پورے حلقے کو انہوں نے بالکل پوچھا نہیں ہے 3 سال، اور آج جب الیکشن آیا تو انہوں نے خزانے کے منہ کھول دیے ہیں. یس، ڈیولپمنٹ ورک جو ہے ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، ہم تو ہمیشہ ڈیولپمنٹ ورک کے حق میں رہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ الیکشن ڈیز جو 1 منتھ ہے اس کے اندر ہی یہ ڈیولپمنٹ ہونا ہے؟ تو اب پورا جو فسانہ جو بنا رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ 5 دسمبر کو ہونے ناممکن ہے، تو اس کے اندر کوئی کسی قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ صداقت نہیں ہے. حلقہ بالکل پرامن ہے، لوگ جو ہیں وہ الیکشن کے لیے تیار ہیں، دفاتر کھل چکے ہیں. ہم نے بھی اپنا دفتر PMLN نے بھی بنا لی ہے، لوگوں نے بینر بھی آویزہ کر دیے ہیں، اور ڈور ٹو ڈور مہم جو ہے وہ جاری ہے. تو اس وقت الیکشن کی التوا کا کوئی سوال اور جواز ہی پیدا نہیں ہوتا. علی پرویز ملک صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے جو دونوں یہاں پہ قابل احترام سینئرز موجود ہیں، انہوں نے آپ کے سامنے بھرپور گفتگو کی ہے. میں کوشش یہ کروں گا کہ ان چیزوں کو ریپیٹ کیے بغیر آپ کو جو اپنا ہی نقطۂ نظر ہے وہ پیش کر دوں. دیکھیں، ہمیں جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ PTI کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب وہ ATM کو نوازنے کے اوپر آتے ہیں تو اس ملک کی چینی بھی چوری کروا دیتے ہیں، آٹا بھی چوری کروا دیتے ہیں، دوائیں بھی چوری کروا دیتے ہیں. اسی طرح اس الیکشن کے اندر جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ایک اور ATM کو میدان کے اندر اتارنا ہے، تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ اس کو ایک دفعہ پہلے حلقے کی جو حدود ہیں ان کے بارے میں بھی سمجھا دیتے، تاکہ وہ جا کے پرپوزر اور سیکنڈر جو ہے کم از کم حلقے کے اندر سے لے لیتے. اب یہ تو ایک معاملہ ہے جس کے اوپر ان کو RO نے اپنی رولنگ آج دے دی ہے اور ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ نہ صرف ان کو اپنے حلقے کی حدود کے بارے میں نہیں پتا، اس کے ساتھ ساتھ شاید یہ آئین پاکستان کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتے. اگر آئین کو یہ پڑھیں اس میں، اور میرے خیال سے بھٹا صاحب اس چیز کو کنفرم بھی کر دیں گے کہ اگر یہاں پہ پارلیمنٹ کی کوئی سیٹ اگر خالی ہوتی ہے تو آئینی بندش ہے کہ 60 دن کے اندر اندر وہاں پہ الیکشن کروایا جاتا ہے. اور جس کی طرف خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ وبا کی صورتحال کے اندر بھی اس ملک کے اندر الیکشن ہوتے رہے. تو آج وزیر آباد کے اندر اگر کوئی احتجاج ہو رہا ہے، اس کا لاہور کے ضمنی الیکشن سے کیا تعلق ہے؟ ذرا ہمیں سمجھا دیں، کیونکہ ہمارے پاس تو اس کی سمجھ سے بالکل آ رہی ہے وہ بات. اب گزارش اس طرح سے ہے کہ ایک، ان کو اپنی نالائکی کا جواب میں نے آپ سے گزارش کی، RO نے آج دے دیا، کیونکہ پروپوزر جو تھا ماشاءاللہ اس حلقے سے نہیں تھا، NA 130 سے تھا. میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اگلے ہفتے الیکشن کمیشن سے بھی ان کو اسی قسم کا جواب آئے گا، کیونکہ یہ جو انہوں نے 28 تاریخ کو خط لکھا ہے نا، اس کے بعد 29 تاریخ کو جو خانے وال کی ایک سیٹ ویکیٹ ہوئی ہے ڈہا صاحب کے فوت ہو جانے سے، 29 تاریخ کو الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری جو آئین نے اس کو یہاں پہ بخشی ہے اس کے تحت انہوں نے کل وہاں پہ شیڈیول جاری کیا ہے. اور میرے خیال سے وہ الیکشن بھی جو ہے 15 دسمبر کو یا 16 دسمبر کو ہونے جا رہا ہے. تو اس ملک میں کیونکہ بادشاہت تو ہے نہیں، اس ملک کے اندر آئین کے اندر یہ ساری چیزیں طے کر دی گئی ہیں کہ اگر ضمنی الیکشن آئے گا تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اور اس کو کس طرح سے آگے لے کے چلنا ہے. یہ آئین کے تحت
الیکشن ایکٹ کے تحت، ضابطے کے تحت اس پروسیس کو آگے لے کے چلیں اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ انہوں نے یہ کس کو ووٹ دینا ہے اور کیا وہ ان کی جو طرز حکمرانی ہے اس کے ساتھ خوش ہیں کہ ناخوش ہیں۔ میرے خیال سے یہ بات اتنی ہی سمپل ہے، اور یہاں پہ خام خواہ یہ اداروں کو یہاں پہ کنٹروورشل نہ بنائیں، الیکشن کے پروسیس کو آگے لے کے چلیں۔ میدان بھی یہیں پہ ہے، سارے پارٹیوں کے گھوڑے بھی موجود ہیں، اور انشاءاللہ 5 دسمبر کو بھرپور مقابلہ ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کو شیر کی بھرپور جیت نظر آئے گی، جس طرح آپ کو پچھلے الیکشنوں کے اندر اس حلقے کے اندر میاں نواز شریف صاحب کی آواز نظر آئی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا جب رہے گا کہ جمشید چیمہ صاحب تو پہلی بار تو الیکشن لڑ نہیں رہے، پہلے بھی الیکشن لڑ چکے ہیں، انہیں سمجھ نہیں تھی یا انہوں نے ایک سیف ایگزٹ اپنے لیے تلاش کیا ہے اور اس طرح سے انہوں نے کاغذات جمع کرایا؟ بھائی میں تو ان کو جانتا ہی نہیں ہوں، یہ کوئی نئے آدمی آئے ہیں سیاست میں، اس لیے میں تو ان کو جانتا نہیں ہوں کون صاحب ہیں وہ۔ اچھا، نون لیگ کی طرف سے کوئی الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں کہ یہ جو بینر وغیرہ سرکاری ٹرک جو ہے ان کو اتارتے ہوئے کوئی فوٹیج بھی آئی ہے؟ جی ہاں، دیکھیے یہ ان کا وتیرہ ہے، یہ جو نئے پاکستان کی تبدیلی سرکار ہے پوری اپنی نحوست کے ساتھ یہ پاکستان پہ مسلط ہے، اور یہ دوسروں پر جو الزام لگایا کرتے تھے، اور وہ سارے کرتوت جو دوسروں نے تو نہیں کیے انہوں نے کیے، تو یہ ہر الیکشن کو ریگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ بنیادی طور پہ یہ ریگنگ کی پیداوار ہے۔ آر ٹی ایس سسٹم کو بٹھانے کے نتیجے میں یہ صاحب اور ان کا گروہ برسر اقتدار ہے، تو وہ عادت پڑی ہوئی ہے، منہ کو ایک طرح کا لت پڑی ہوئی ہے، خون لگا ہوا ہے کہ ریگنگ کر کے آنا ہے، اس کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ تو جب یہ قوانین واضح موجود ہیں کہ آپ نے جو بھی ڈیولپمنٹ کروانی ہے وہ الیکشن کیجول جو ہے اس دوران نہیں کرا سکتے، چونکہ ان کی کوئی توجہ ہی نہیں ہے پاکستان کے کسی شہر اور کسی ایریے پہ، تو جب الیکشن اناؤنس ہوتا ہے اس کے بعد یہ خزانے کا منہ کھولتے ہیں جو غیر قانونی ہے۔ قانون کا راستہ یہ تو جی مجھے نہیں معلوم، میں یہ جانتا ہوں کہ ابھی تک کئی اتھارٹیز عدالت کی موجود ہیں، فیصلے موجود ہیں کہ اگر آپ کا تجویز کنندہ یا تائید کنندہ اس رسپیکٹو کانسٹیٹوئنسی کا نہیں ہے تو آج تک تو کبھی کسی کو ریلیف نہیں ملا، آج تک نہیں ملا۔ ایون الیکٹڈ ممبر جو ہیں ان کو اگر چیلنج ہو جاتے ہیں تو مجھے وہ مثالیں بھی پتہ ہیں، لاہور شہر میں بھی موجود ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا تجویز کنندہ یا تائید کنندہ دوسرے حلقے کا نکل آئے سال 2 سال بعد بھی الیکشن کے، تو وہ شخص کوالیفائی نہیں کرتا اور وہ سیٹ جو ہے اس کو خالی قرار دے دیا جاتا ہے۔ یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے، میں نے وضاحت اور صراحت سے بتا دی۔ کیوں آپ مائنڈ کرتے ہیں جب عمران کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے؟ سچ یہی ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہی دھاندلی کی پیداوار ہے، ساز باز کی پیداوار ہے، اور جتنے بھی بائی الیکشن ہوئے ہیں انہوں نے مینج کرنے کی کوشش کی ہے، ہر جگہ ان کو ایٹ لارج شکست ہوئی ہے۔ ابھی کینٹونمنٹ بورڈ میں الحمدللہ پی ایم ایل این نے ان کو بیٹ کیا اور ہر طرف شیر چھایا ہے، اور این اے 133 میں بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی کرم اور فضل سے مسلم لیگ نون کی اور ہماری بہن شائستہ پرویز ملک صاحبہ کی کامیابی یقینی ہے۔ یہ حکومت اس الیکشن سے بھاگنا چاہتی ہے، فرار چاہتی ہے، لا اینڈ آرڈر کی کوئی سچویشن این اے 133 میں بالکل نہیں ہے۔ حکومت کا حجم بہت بڑا ہوتا ہے، کئی کروڑ کے صوبے کی حکومت ہے، یہ ایک طرح کی نااہلی ہے، یہ سرٹیفکیٹ ہے نااہلی کا حکومت کا کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کروانے کے قابل نہیں ہیں، یہ صرف بہانہ ہے، این اے 133 نشانہ ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ الیکشن 133 کا ای وی ایم سے کرائیں گے، تو آپ کو قابل قبول ہوں گے؟ اگر دیکھتے ہیں ای وی ایم سے کیسے کرواتے ہیں، اس کا ان کو کوئی حق نہیں ہے، اور آرڈیننس جو کیے جاتے ہیں وہ آپ کے پاس یہ بلائنڈ پار نہیں ہے صدر کے پاس۔ صدر صاحب تو بن گئے ہوئے ہیں اس وقت وزیر اعظم کے انگوٹھے کے نیچے، ہی از اے ربر اسٹیمپ، وہ تک شو بوائے بن چکے ہیں، کبھی وہ ججز کو ریفرنس کرتے ہیں انلیگلی اور امورلی، اور وہ آرڈیننس تب کیا جاتا ہے جب اسمبلی ان سیشن نہ ہو، اور ایک اگلی شرط بھی ہے ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ آپ کو کوئی ہنگامی قانون بنانا پڑتا ہے جس سے ملک کا نظم و نسق یا ملک کا نظام جو ہے اس میں تعطل آتا ہو، ایسے کوئی حالات نہیں ہیں۔ آپ اسمبلی کا سیشن ختم کرتے ہیں، اگلے دن آپ کرتے ہیں آرڈیننس، اور 2 دن بعد پھر اسمبلی بلا لیتے ہیں، تو یہ سب فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ سراب ہے۔ اس لیے یہ جو آرڈیننس کے ذریعے قانون بنایا گیا ہے وہ نیب ترمیمی آرڈیننس ہو یا کوئی دوسرا آرڈیننس ہو، یہ چیلنج بھی ہوں گے، ان کی کوئی قانونی اور مورل اتھارٹی نہیں ہے۔
सर एक बड़ी अहम एक बड़ी मैं नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, जब एक कैंडिडेट जो है तजवीज़ कुनिंदा अपने हल्के का नहीं लेता और लेकिन एक MNA जो अपने हल्के से हार जाता है और उसको जाके दूसरे सूबे में लड़वा के या दूसरे शहर से जितवा देते हैं, तो इसमें कोई तजाद नहीं लग रहा? कोई तजाद नहीं है। ये आप अगर आइन पढ़ेंगे तो आपको वाज़ेह हो जाएगा। एक बल्दियाती मेंबर का वाजिब है, ज़रूरी है कि वो उस वार्ड का वोटर हो। एक सूबाई असम्बली के रुकन के लिए ज़रूरी है कि वो सूबे के अंदर कहीं भी बतौर वोटर रजिस्टर्ड हो, और जो कौमी असम्बली का मेंबर है उसके लिए लाजम है कि वो पाकिस्तान के अंदर वोटर रजिस्टर्ड हो। थैंक यू। बस सर, बस सर, थैंक यू सर, थैंक यू।